کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص 20 سال ایک شہر میں گزارے، شادی کرے، اولاد ہو، اور جب واپس آئے تو پتہ چلے کہ یہاں صرف چند لمحے گزرے تھے؟ السلام علیکم دوستوں، میں محسن رضا حبیبی آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں مارحہ مقدسہ کے عظیم بزرگ خاتم الاکابر حضرت سید آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مارحہ مقدسہ وہ مبارک خطہ ہے جو صدیوں سے علم اور روحانیت کا مرکز رہا ہے۔ اسی مبارک خانقاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک گنبد کے نیچے 7 قطب آرام فرما رہے ہیں، جن کی بشارت حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔ انہی 7 قطبوں میں سے ایک روشن نام حضرت سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ سلسلہ قادریہ برقاتیہ رضویہ کے 37ویں امام، شیخ طریقت اور 13ویں صدی ہجری کے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے۔ آپ کی پیدائش 1209 ہجری میں مارحہ شریف میں ہوئی۔ آپ کا مبارک نام آل رسول اور لقب خاتم الاکابر ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا شاہ آل برکات ستھرے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت والد صاحب کی آغوش میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم عین الحق حضرت شاہ عبد المجید بدایونی اور حضرت مولانا سلامت اللہ بدایونی سے حاصل کی، پھر فرنگی محل میں وہاں کے جید علماء سے درس لیا، سیاہ ستہ کا دورہ کر کے سند حدیث حاصل فرمائی اور سلاسل حدیث و طریقت میں اجازت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پائی۔ آپ کو خلافت و اجازت حضور سیدی اچھے میاں رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ والد ماجد نے بھی اجازت عطا فرمائی تھی، مگر مرید حضور اچھے میاں کے سلسلے میں فرماتے تھے۔ حضرت مولانا نور الحق رزاقی صاحب سے آپ نے سلسلے رزاقیہ کی اجازت بھی پائی تھی۔ اور دوستوں، آپ کی اجازت و خلافت کے سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور آپ مجھے سلسلہ صابریہ میں مرید کر لیجئے۔ حضرت شاہ آل رسول احمدی نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ اس سلسلے کی مجھے اجازت حاصل نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اس میں مرید نہیں کر سکتا۔ وہ شخص ارادے کا پکا اور عقیدت کا سچا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور مرید تو میں آپ ہی سے ہوں گا، اور وہ بھی سلسلہ صابریہ میں۔ آپ خاموش رہے، آنکھیں بند کی، سر جھکایا، اور کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول کر فرمایا کہ اے شخص قریب آ، میں تجھے سلسلہ صابریہ میں مرید کرتا ہوں۔ ابھی ابھی عالم روحانیت میں حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین صابر کلیری قدس سرہ تشریف لائے، اور انہوں نے کرم فرماتے ہوئے مجھے اپنے سلسلہ صابریہ کی اجازت و خلافت عطا فرما دی ہے۔ چنانچہ وہ شخص آپ سے مرید ہو گیا۔ آپ اپنے زمانے کے تاجدار ولایت اور مخدوم تھے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت آپ کے در کی غلامی پر بڑا فخر فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ تاجدار اولیاء حضرت سید علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ سے اس سلسلے کی اجازت اور خلافت حاصل کی ہے۔ مگر دوستوں، جو واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ معراج شریف کی حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ دوستوں، اللہ والوں کی عادت کریمہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی سوال یا اعتراض کرتا ہے تو کبھی تو انہیں بڑے ہی اچھے طریقے سے دلائل کی روشنی میں جواب دیتے ہیں، اور کبھی دریائے کرم جوش پر ہو تو اسے اپنی کرامت دکھا کر اس کے اعتراض کا جواب دے دیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ بدایوں کے ایک صاحب جو آپ کے مرید خاص تھے، وہ ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف چند لمحوں میں کس طرح ہو گئی؟ اتنے مختصر سے وقت میں مکہ شریف سے بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان، اور پھر عرش سے بھی آگے، یہ کیسے ہوا ہوگا؟ حضرت اس وقت وضو فرما رہے تھے
اور اپنے اس مرید کے دل میں اٹھنے والے سوال کو جان گئے۔ آپ نے فوراً اس شخص سے کہا کہ میاں اندر کمرے سے ذرا تولیہ تو لاؤ۔ وہ صاحب جب اندر گئے تو انہوں نے وہاں ایک کھڑکی دیکھی جو پہلے نہیں تھی۔ اس کھڑکی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس طرف ایک بہت خوبصورت باغ ہے۔ وہ مرید کھڑکی سے اس باغ میں چلے گئے اور وہاں گھومتے گھومتے ایک عظیم الشان شہر میں پہنچ گئے۔ شہر میں پہنچ کر وہاں رہنے کا انتظام کیا، کام کی تلاش کی، یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی کی اور اولاد بھی ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ وہ مرید کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت سیدنا آل رسول مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کانوں میں آئی کہ میاں تولیہ لاؤ۔ وہ صاحب گھبراتے ہوئے اسی باغ کی طرف دوڑے اور کھڑکی کے ذریعے کمرے میں پہنچ گئے اور تولیہ لے کر حضرت کے پاس حاضر ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی حضرت وضو کر کے کھڑے ہیں اور ان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ وہ مرید حیران رہ گئے۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میاں وہاں 20 سال رہے، شادی کی، اولاد بھی ہوئی، اور یہاں وضو کا پانی بھی خشک نہیں ہوا۔ اب تو معراج کی حقیقت سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ علی رسول مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف 18 ذی الحجہ 1296 ہجری میں ماریرہ شریف میں ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ جب سنا گیا تو آپ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ آپ کو خانقاہ برکاتیہ میں حضرت شاہ حمزہ مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے سرحانے کی طرف دفن کیا گیا، جہاں سے آج بھی آپ کا فیضان و کرم جاری و ساری ہے۔ دوستوں، کیا آپ کی حاضری خانقاہ برکاتیہ ماریرہ شریف میں ہوئی ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔